الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون صدق اللہ العلی العظیم۔ تمام مسلمانوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج پھر ہم اللہ رب العزت کا شکرانہ ادا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت کی رحمت سے اور اس کے فضل سے ہمیں اللہ رب العزت نے توفیق بخشی۔ پھر مشق کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، بے شک یہ قرآن ہم نے اتارا اور ہم ہی اس کے نگہبان و محافظ ہیں۔ دیکھیں جس طرح اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کی ذات پر قرآن پاک اتارا، آج بھی اور اسی طرح قیامت تک موجود رہے گا۔ ہم رہیں گے یا نہیں رہیں گے، لیکن قرآن پاک قیامت تک موجود رہے گا۔ تو دوسرے مقام پر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، پس بے شک ہر مشکل کے بعد آسانی ہے، بے شک ہر مشکل کے بعد آسانی ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ جو مشکل آتی ہے، مشکلات آدمی جب کاٹتا ہے اس کے بعد آسانی پیدا ہو جاتی ہے۔ اب شروع میں جو بھی مشکلات آتی ہیں اس کے بعد پھر آسانیاں پیدا ہو جاتی ہیں، تو یہ قرآن کا فیصلہ ہے۔ تو اب ہم جو ہے اس قرآن کے موضوع پر جو گفتگو کرتے ہیں پڑھنے پڑھانے کے سلسلہ میں، جو لوگ پہلے نہیں پڑھے ہوئے وہ اس کی مشق بار بار پڑھیں، تاکہ اس کی مشق کریں گے، بار بار پڑھیں گے، زبان پر الفاظ پختہ ہوں گے، اس کے بعد وہ الفاظ جو ہے زبان پر جاری ہو جائیں گے۔ جاری ہونے کے بعد پھر اس کا جو ہے نا، جب الفاظ پختہ ہو جائیں گے زبان پر، پھر اس کے بعد اس کے لیے مشکل حل ہو جائے گی، پھر آسانی پیدا ہوتی جائے گی۔ جب انسان مشکل سے آسانی کی طرف جاتا ہے، پھر اس کو آسانی ہی آسانی نظر آتی ہے۔ جو مشکل پہلے آتی ہے بعد میں اس کے لیے کیا ہوتی ہے؟ آسانی ہوتی ہے۔ اب ہم اس کو جو بھی ویڈیو کو دیکھ رہا ہے تو وہ یہ نہ سمجھے کہ میں نے پہلے پڑھا ہوا نہیں ہے، مجھے آتا نہیں ہے، تو وہ اس دقت کو محسوس نہ کرے، اپنے آپ میں تنگی محسوس نہ کرے، تاکہ جو بھی اس ویڈیو کو دیکھے وہ اس کی مشق سن کر بار بار کرے، پڑھے، تاکہ اس کی زبان پر یہ الفاظ پختہ ہوں گے، اس کے بعد پھر اس کی زبان روین ہو جائے گی۔ ہم روزمرہ زندگی میں گفتگو کرتے ہیں اور رات پر دن 24 گھنٹے ہوتے ہیں، رات اور دن کے، اس کے اندر ہم کتنا گفتگو کرتے ہیں، کتنی باتیں کرتے ہیں، لیکن یہ اللہ کا فضل ہوا ہے کہ ہم اگر اس کی مشق کریں گے، سن کر، جو بھی اس کو دیکھ رہا ہے وہ مشق کرتا رہے گا، پہلے نہیں پڑھا ہوا، تو اس کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ وہ اس کو سن کر بار بار علیحدگی میں بیٹھ کر کسی سے اگر وہ تنگی محسوس کرتا ہے یا کوئی دوسرے انسان سے وہ جھجک محسوس کرتا ہے، تو اس کے لیے یہ ہے کہ وہ اس کو علیحدہ بیٹھ کے سنے اور علیحدہ بیٹھ کے مشق کرے۔ اگر سب کے جہاں وہ رہتا ہے، بیٹھا ہے، اس کے ارد گرد کوئی دوسرا انسان بیٹھا ہے، اگر اس کے سامنے بھی وہ مشق کرے گا تو اس کے لیے وہ مشق کرنا آسانی ہو جائے گی۔ یہ نہ سمجھے کہ وہ دوسرا انسان بیٹھا ہے، میں اس کے سامنے کیسے پڑھوں، یہ دقت اور پریشانی محسوس نہیں کرنی، بلکہ سب کے سامنے پڑھیں۔ اس سے جو ہے بندے کی ایک اصلاح ہوتی ہے، اور دوسرا انسان سنتا ہے اس کی بھی اصلاح ہوتی ہے۔
ہر ایک دوسرے کے انسان کی اصلاح ہوتی ہے۔ جب بندہ پڑھتا جاتا ہے تو وہ زبان پر جاری الفاظ ہوتے جاتے ہیں۔ تو جو بھی اس کو دیکھ رہا ہے اس کو بار بار پڑھے، ہم اس کی مشق کرتے ہیں بلا تاخیر۔ الف سے لے کر جو یا تک 29 حروف ہیں، ان سے پورا قرآن پاک بنا ہے، تو ان حروف کی بار بار مشق کریں گے۔ جب یہ پختہ ہو جائیں گے تو پھر آگے الفاظ یہی ہوں گے، پھر تختیوں کی حرکات، تنوین، کھڑی حرکات، مدہ، لین کے اعتبار سے آئیں گی، پھر انہی کی ترتیب کو سمجھیں گے۔ اس کے بعد پھر آگے جو مشقیں آئیں گی ان کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ الف سے لے کر یا تک جو ترتیب ہے وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے الف، با، تا، ثا، اس کے بعد پھر جیم آتی ہے، جیم، جیم کے بعد پھر ہا، ہا کے بعد خا، خا کے بعد دال، ذال، دال، ذال، اس کے بعد پھر کیا آتی ہے، را، ز، ان کے بعد پھر سین، شین، صاد، ضاد، صاد، ضاد، اس کے بعد طا، ظا، یہ حروف آتے ہیں۔ طا ظا کے بعد عین، غین، ان کے بعد پھر لفظ آتا ہے فا، فا، فا کے بعد قاف، کاف، لام، میم، نون، واو، اس کے بعد ہا، پھر حمزہ آتا ہے، حمزے کے بعد پھر آتی ہے یا۔ یہ الف سے لے کر جو 29 حروف کی ترتیب ہے وہ میں نے بتائی ہے۔ اب ہم ترتیب وہی رکھیں گے جو ایک الف کے برابر ہیں، ان کی ہم مشق کرتے ہیں۔ پہلے جو بھیجی گئی ہیں ویڈیو بنائی گئی ہیں اس کے اندر بھی یہی مشق کی تھی، اب دوبارہ کر رہے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کو بار بار رپیٹ کرنے کی، پڑھنے کی، تاکہ جو حضرات قرآن پاک پہلے نہیں پڑھے ہوئے اس کی مشق کو بار بار سنیں گے، پڑھیں گے تو وہ الفاظ پختہ ہوں گے۔ اب ہم مشق کرتے ہیں۔ الف، با، تا، ثا، حا، خا، را، زا، طا، ظا، فا، ہا، یا۔ الف کے اندر بات کا سبب نہیں ہے، با سے لے کر یا تک جو حروف ہیں ایک الف والے، ان کی ترتیب یہ لکھی ہوئی ہے ایک الف والے۔ یہ با کے ساتھ با الف کیوں لکھا گیا ہے؟ کیونکہ اس کی مقدار ایک الف ہے۔ تا کے ساتھ تا الف، ثا کے ساتھ ثا الف، حا کے ساتھ حا الف، خا کے ساتھ خا الف، را کے ساتھ را الف، زا کے ساتھ زا الف، طا کے ساتھ طا الف، ظا کے ساتھ ظا الف کیوں لکھا ہوا ہے؟ اسی طرح فا کے ساتھ فا الف، ہا کے ساتھ ہا الف، یا کے ساتھ یا الف، یہ کیوں لکھا ہوا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس 12 حروف کی مقدار ہے ایک الف، اس لیے وہ لفظ با کے ساتھ با الف والا جو لکھا ہوا ہے وہ ایک الف کے برابر ہے۔ ان 12 حروف کو ایک الف کے برابر پڑھنا ہے اور اس کی مشق جو ہے بار بار ضروری ہے۔ الف اس کے اندر ماد کا سبب نہیں ہے۔ با، تا، ثا، حا، خا، را، زا، طا،
فا ہا یا، ایک الف دو حرکت کے برابر ہیں یہ 12 حروف۔ اب اس کی پھر دوبارہ مشق کرتے ہیں۔ الف جو ہے اس کے اندر مد نہیں ہے، مد کا سبب نہیں ہے، اس کو ویسے الف یعنی کہ شروع میں آتا ہے 29 حروف میں جو ترتیب ہے اس کی مشق کرتے ہیں۔ الف با تا ثا حا خا را زا طا ظا فا ہا یا، پھر اس کو دوبارہ دہراتے ہیں۔ با تا ثا حا خا را زا طا ظا فا ہا یا، پھر دوبارہ با تا ثا حا خا را زا طا ظا فا ہا یا، پھر ایک بار دوبارہ پڑھتے ہیں، اس کو بار بار سننا ہے، بار بار پڑھنا ہے۔ با تا ثا حا خا را زا طا ظا فا ہا یا، پھر دوبارہ پڑھتے ہیں۔ با تا ثا حا خا را زا طا ظا فا ہا یا، ان 12 حروف کو بار بار سنتا ہی رہے، پڑھتا رہے، انشاءاللہ یہ جو ہے زبان پر الفاظ صحیح معنی پختہ ہو جائیں گے اور اس کی ادائیگی صحیح ہو جائے گی۔ جب ادائیگی صحیح ہوگی 12 حروف کی، پھر اس کے لیے آگے پڑھنا آسان ہو جائے گا۔ اب ہم مد والے حروف کی دہرائی کرتے ہیں، تو جو 12 حروف کی دہرائی کی ہے، بار بار اس کو پڑھا ہے، وہ پختہ ہو جائیں گے زبان پر انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے۔ جو پہلے نہیں پڑھا ہوا وہ شخص یہ نہ کہے کہ میں نے پہلے پڑھا ہوا نہیں ہے، جب سن رہا ہے تو ساتھ پڑھے گا تو اس کے لیے پڑھنے میں آسانی پیدا ہو جائے گی۔ پہلے مشکل ہوگی، جب روزمرہ مشق کرتا رہے گا، سنتا رہے گا بار بار، اس کے بعد اس کے لیے آسانی پیدا ہو جائے گی، پڑھنے میں لفظ زبان پر جاری ہو جائیں گے۔ اب مشق کرتے ہیں ہم مد والے حروف کی۔ 15 جو حروف ہیں، یہ تھے 12 حروف جو ایک الف کے برابر، اب ہم 15 حروف کی مشق کرتے ہیں۔ جیم دال ذال سین شین صاد ضاد عین غین قاف کاف لام میم نون واو۔ دوبارہ اس کی مشق پھر پڑھتے ہیں ایک بار۔ جیم دال ذال سین شین صاد ضاد عین غین قاف کاف لام میم نون واو۔ دوبارہ دہرائی اس کی کرتے ہیں۔ جیم دال ذال سین
شين صاد ضاد عين غين قاف كاف لام میم نون واو. پھر اس کی دہرائی کرتے ہیں. جیم دال ذال سین شین صاد ضاد عین غین قاف کاف لام میم نون